بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سلسلہ معرفت الصحابہ کا یہ 8واں درس ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آنے والے دروس جو ہے، یعنی ہم کوئی عدد نہیں بتا سکتے، جس میں صحابی جب کہتے ہیں تو محدثین کے پاس جو اصطلاحی تعریف ہے اس تعریف کی میں مکمل شرح کروں گا انشاءاللہ، ایک ایک نقطہ لے کر کے۔ آپ لوگ جو ہے اس کو پہلے تعریف یاد کریں، اور تعریف یاد کرنے کے بعد جو ہے ایک ایک نقطہ جب میں بتاؤں گا تو اس کو لکھیں، سمجھیں، کریں۔ صحابہ سے متعلق انشاءاللہ ایک اچھی معرفت ہوگی، پھر صحابہ سے متعلق جانکاری ہوگی، صحابہ کو پڑھیں گے تو علمی اعتبار سے یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ۔ تو صحابی جب ہم کہتے ہیں تو اس کی تعریف کیا ہونی چاہیے، میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ تعریف کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے کسی کی بھی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ گھر، تو گھر سے متعلق آپ ایسی تعریف کریں کہ جو ہے جس سے لگے کہ بھی گھر سے متعلق باتیں پوری آ جائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو یہ قلم ہے، قلم کس کو کہتے ہیں، اس سے متعلق باتیں پوری آ جائیں۔ یعنی تعریف جب کہتے ہیں کسی کی، جسے انگریزی میں ڈیفینیشن کہتے ہیں، یعنی ان یکون جامعا و مانعا، یعنی تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا تعارف کرواتے ہیں، کسی چیز سے متعلق بتاتے ہیں، تو اس سے جڑی سبھی چیزیں، سبھی اجزاء اس میں آ جائیں، یعنی جو آنا ہے سب آ جائیں۔ کوئی بھی خارجی چیز جو اس سے متعلق نہیں ہے اس کو بھی داخل کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی چیز اس میں داخل ہونے کی ہے، آپ نکال دے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں اب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، یہاں نہیں ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں کہوں گا کہ جو ہے جو بنگلور کے ہیں وہ ادھر رہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جتنے بھی بنگلور کے ہیں سب ادھر آ جانا چاہیے۔ کوئی مثلاً 2 افراد بنگلور کے وہاں چھوٹ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ مطلب چیز جامع نہیں ہے، دو افراد چھوٹ چکے ہیں۔ اور جو ہے کوئی جو بنگلور کے نہیں ہیں، مان لیجیے کہ میسور کے ہیں یا حصور کے ہیں، ہمارے قرب و جوار کے بڑے علاقے ہیں، وہاں کے کوئی افراد بھی اس میں آ چکے ہیں، تو اس کا مطلب وہ کہ وہ چیز مانے نہیں ہے، مطلب جو چیز نہیں آنی چاہیے وہ آ گئی ہے، اور جو چیز آنی چاہیے وہ ابھی نہیں آئی ہے۔ تو کسی بھی چیز کی تعریف کرتے، جب صحابی کی تعریف کرتے ہیں تو ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ اس میں کسی بھی صحابی کا ایسا معاملہ نہ ہو کہ جو وہ فوت ہو جا رہے ہیں، وہ چھوٹ جا رہے ہیں۔ یعنی ایسی تعریف بنائی جا رہی ہے کہ فلاں اور فلاں نہیں آ رہے ہیں، اور صحابی کی ایسی تعریف بنا دے رہے ہیں کہ وہ بھی آ جا رہے ہیں جو اس میں نہیں آنا چاہیے مثلا۔ تو تعریف ایسی ہونی چاہیے۔ متعدد تعریفات ہیں اہل علم کی، لیکن حافظ ابن حجر، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تعریف کی میں نے بتایا تھا اس سلسلے میں، اس سے پہلے اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کا جو مقدمہ ہے اس میں صحابی کی تعریف، آغاز پہلا جملہ آپ نے لکھا کہ وَأَصَحْ مَا وَقَفْتُ عَلَى ذَلِكَ، یعنی صحابی جب کہتے ہیں تو اس کی تعریفات متعدد تعریفات ہیں، سب سے زیادہ یعنی جامع اور مانع تعریف، یہ مطلب سب سے صحیح، سب سے درست، جس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس تعریف کی وجہ سے اور بھی کچھ صحابہ آنے چاہیے تھے، نہیں آ پا رہے ہیں، یا اس تعریف میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ جن کو نہیں آنا چاہیے تھا وہ بھی آ چکے ہیں۔ تو اس طرح کی تعریف کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک ومات علی الاسلام۔ یہ جو تعریف ابن حجر نے اتنی ہی لکھی ہے، حالانکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ یہ بھی آگے آپ نے پھیلا کر بیان کیا ہے، لیکن تعریف جو آپ نے بیان کی اس میں اے لفظ کا اضافہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے ابو الخیر محمد بن عبد الرحمن السخاوی، 902 ہجری سن وفات ہے۔ ان کی کتاب ہے الغایہ فی شرح الہدایہ فی علم الروایہ، اس میں آپ نے الصحابی یعنی معرفت الصحابی، اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ یہ بھی جو ہے یہ علی الصحیح یہ بھی جو ہے آپ نے لکھا ہے۔ تو کل ملا کے تعریف کیا ہوگی جو جامع اور معنی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک، یعنی ومات علی الاسلام یا ومات علی ذلک ولو تخللت ردۃ علی الاصح، یہ جو ہے مکمل تعریف ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ جو تعریف ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لقی النبی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یعنی سبھی افراد آ جاتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے ملاقات کی، وہ سارے افراد جنہوں نے بھی آپ سے ملاقات کی،
قطع نظر اس کے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ کتنا عرصہ رہے ہیں، اس سے قطع نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غزوہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی حدیث سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھے ہیں یا دور سے دیکھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کتنا عرصہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں کسی طور پر بھی نہیں دیکھی جائیں گی۔ بس آپ علیہ السلام سے ایک ملاقات، یعنی ملاقات کس اعتبار سے؟ مؤمناً بھی، آپ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے رسول سے ملاقات ہو، یہ ان کے صحابی ہونے کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صحابی ہونے کی جو تعریف ہے، اس میں مرد حضرات، خواتین، بچے اور جو ہے یعنی موالی جو غلام وغیرہ ہوتے ہیں، وہ احرار آزاد لوگ سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جن اور انسان جو بھی مکلف ہیں، جن اور انسان جو بحیثیت مسلمان، سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جنوں سے متعلق تفصیلی گفتگو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ تو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں جنہوں نے ملاقات کی، یعنی آپ دیکھیں کہ اوصاف سے متعلق میں نے بتا دیا کہ جو ہے کتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، روایت کے نہیں کیے، غزوہ آپ کے ساتھ گئے نہیں گئے وغیرہ وغیرہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عارضے کی وجہ سے نہیں دیکھ پائے، وہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں من لقیہ میں۔ اگر من رآہ کہتے تو جو ہے بس رؤیت کی بات آتی، من لقیہ میں ملاقات، یعنی جس کو عارضہ کی وجہ سے دیکھنے کی قوت نہیں ہے، جو ہے بصیرت نہیں ہے، قوت بینائی نہیں ہے، تو وہ شخص بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ من لقیہ میں، من رآ میں وہ شخص نہیں آتے کبھی مثلا، تو من لقیہ میں یہ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نابینا جو ہے آپ سے ملاقات کی ہیں۔ ایک دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے جنہوں نے یعنی آغاز میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، آغاز میں آپ دیکھیں خواتین میں، بڑی عورتوں میں خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، بڑی عمر کے لوگوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جو ہے بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، موالی میں غلاموں میں جو ہے آپ دیکھیں کون، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں یہ لطیف نکتہ ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہے یعنی سب کو اپنے اندر لے لیتی ہیں، آزاد کو بھی، غلام کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، غریب کو بھی، مالدار کو بھی، قریب سب کو، نہیں اسلامی تعلیمات ایسی ہے کہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ صرف مالدار، ایسے نہیں کہ صرف خواتین، ایسے نہیں کہ صرف مرد حضرات، نہ مرد کو شکایت، نہ عورت کو شکایت، نہ غلام کو شکایت، نہ جو ہے مطلب اس کے آقا کو شکایت کی، یعنی سبوں کے اجزاء کو جو اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اتنی وسعت ہے کیوں، یہ ہمارے خالق کا دین ہے۔ بہرحال تو یہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به میں کون کون آتے ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کر کے بتاتا ہوں، اور کون نہیں آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ ایک ایک نقطہ کر کے سمجھیں گے تو بات بآسانی سمجھ لیں گے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، کتنی یعنی دقیق جو ہے مطلب جو ہے پہلو ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول کو جنہوں نے دیکھا، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی صحابہ ہیں جو بحیثیت یعنی نابینا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، تو وہ ظاہر بات ہے اس تعریف میں نہیں آ پائیں گے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے یا کوئی کھیل سکتا ہے، تلاعب کھلواڑ کر سکتا ہے، تو دقیق تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نابینا ہیں، اور ایسے تو اچھی خاصی تعداد ہے جن کی عمر بڑھنے کی وجہ سے وہ ضریر ہو گئے، یعنی ان کی آنکھوں کو نقصان پہنچا، بینائی ان کی جو ہے مطلب متاثر ہو گئی، اور آخری دنوں میں وہ دیکھ نہیں پاتے تھے وہ، اور ایسے تو اچھے خاصے صحابہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ایسے صحابہ ہیں جن کی بینائی انتقال کے سے پہلے جو ہے مطلب متاثر ہو گئے۔ مثلا عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول کی جوانی میں چھوٹی عمر کے تھے، عبداللہ بن عباس تو بہت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے حین حیات آپ کی زندگی میں بھی ایسے صحابہ ہیں جو اچھی خاصی زندگی تھی۔ ایک بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک تھے، لیکن انتقال سے پہلے جو ہے ان کی بینائی متاثر ہو گئی، عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ایسے صحابہ ہیں، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کچھ ایسے صحابہ ہیں جو بالکل آغاز ہی سے یعنی مولود جب ان کی ولادت ہوئی تبھی سے جو ہے مطلب وہ نابینا رہے ہیں، تو پھر ان کی شمولیت کے لیے یہ لفظ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔
ایک صحابی ہیں جو ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے سب کے سب جو ہے یہ معروف صحابی رسول سے واقف ہیں، جو ابن ام مکتوم سے جانے جاتے ہیں، ابن ام مکتوم۔ میں ابن ام مکتوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک مسئلہ آپ کا نام ہے، آپ کا نام کیا ہے، کیا آپ کا نام عبداللہ ابن عمرو ابن زائدہ ہے یا عمرو ابن زائدہ آپ کا نام ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح میں جب بھی ابن ام مکتوم کا ذکر فرمایا ہے تو ایسی روایات بھی لائے ہیں جہاں ان کا نام عمرو ابن ام مکتوم ہے، بلکہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے کہا کہ آپ ان کے گھر میں جو ہے اپنی عدت گزاریں، تو ان میں کہا کہ جو ہے یعنی عمرو ابن ام مکتوم یہ نام لیا اللہ کے رسول نے، عمرو ابن ام مکتوم، گویا کہ ان کا نام عمرو ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں عبداللہ ابن عمرو ابن ام مکتوم یہ نام ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں یعنی ان کا جو نام لکھا ہے وہ یہ کہ عمرو ابن زائدہ، اور کہا کہ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن زائدہ، اور آپ نے کہا کہ یہی پہلا قول زیادہ صحیح ہے، یعنی عمرو ابن زائدہ یہ زیادہ قول صحیح ہے، ابو الحجاج المزی نے لکھا ہے۔ جبکہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب تفسیر میں وہ جو سورۃ النساء کی جو آیت کریمہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ جو روایت لائے ہیں وہ روایت تو صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن آگے امام الترمذی رحمہ اللہ نے اس کو بھی لکھا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، یعنی عبداللہ بن عمرو ابن زائدہ ہے یا عبداللہ یا صرف عمرو ابن زائدہ ہے۔ اس سلسلے میں راجح کیا ہے وہ تو نہیں بتایا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کی جو الاصابۃ فی تمییز الصحابہ ہے اس میں عمرو نام کی جو فہرست ہے اس میں یعنی القسم الاول جو عمرو نام کی جو فہرست ہے اس میں ان کا نام ذکر کیا ہے عمرو ابن زائدہ کا۔ تو واللہ اعلم عمرو ابن زائدہ یہ زیادہ درست نام ہے، یہ صحابی رسول کا عمرو ابن زائدہ جو عبداللہ سے بھی معروف ہے، عمرو ابن زائدہ ان کا جو زیادہ درست نام ہے، واللہ اعلم۔ معروف صحابی ہیں، یہ نابینا ہیں، ان کا نابینا ہونا نص سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ نے کہا سورۃ عبس میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، باتفاق اہل علم جو ہے اس سے مراد عبداللہ یعنی عمرو ابن زائدہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے۔ تو قرآن مجید کے بھی جو آیت کریمہ میں نے سورۃ النساء کی پڑھی نا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو جو یہ خود آ گئے تھے اپنے سے متعلق بھی جو ہے میں القاعدین جو بیٹھے رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بجائے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، مجھے تو عارضہ لاحق ہے نا، کہا کہ غیر اولی الضرر، تو اس میں یہ خود آئے تھے، جب یہ آئے تھے تو ان کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو الاعمى جو سورۃ العبس میں ہے وہ تو بالکل بہت معروف واضح ہے کہ یہی صحابی رسول ہیں، یہ نابینا ہیں، یہ صحابی رسول یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یعنی صاحب علم صحابی ہیں، عبداللہ بن عمرو ابن زائدہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یعنی سابقین میں سے ہیں، آغاز میں اسلام قبول کیا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے ماموزاد بھائی ہیں اور صاحب علم ہیں، فقہی اعتبار سے مسائل شرعی مسائل میں بھی خوب درک اندازہ لگائیے کہ عارضہ ہے آنکھ میں، یعنی مطلب بینائی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں جاتے تو آپ کو مدینے کا جو ہے مطلب ذمہ دار اور مسئول بنا کر کے جاتے، گورنر بنا کے جاتے، مدینے کی مسئولیت آپ کے ہاتھ میں دے کر کے جاتے، کتنی قوت ان کے اندر تھی، دیکھیں اندازہ لگائیے۔ بہرحال عمرو ابن زائدہ ابن ام مکتوم ام مکتوم ان کی والدہ ہیں، مکتوم لڑکے کا نام ہے، عمرو ابن زائدہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو آخری دور ہے 21 22 23 ہجری کے آس پاس میں آپ کا انتقال ہوا ہے، بالضبط جو ہے سن وفات ان کی مذکور نہیں ہے، لیکن جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں آپ کا انتقال ہوا۔ عمرو ابن زائدہ رضی اللہ عنہ نابینا ہیں، یہ علی الاتفاق جو ہے مشہور بات ہے، میں نے جو ہے بس ذکر کر دیا ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ تعریف بنائی گئی تو آپ ان جیسے صحابہ کو سامنے رکھ کر کے تعریف بنائی گئی۔ ایک اور صحابی رسول ہیں، میں آپ بس ایک نام لے کر کے ذکر کر دیتا ہوں، ان کا نام ہے عمیر ابن عدی ابن خرشہ ابن امیہ ابن عامر ابن
ختمہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی بھی بہت معروف ہے، اصل میں ان سے جڑے کچھ قصے ہیں، اس وجہ سے ان کی کافی شہرت ہوئی ہے۔ یہ جو صحابی رسول ہیں عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں گے کہ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے یہ الانصاری ہیں ثم الختمی، یعنی بنو ختمہ سے ہیں۔ محمد ابن اسحاق المطلبی رحمہ اللہ، جو محمد ابن اسحاق ابن یسار ہیں، 151 ہجری سے وفات ہے ان کا، صاحب المغازی، معروف عالم دین علماء مدینہ میں سے، تو ان کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، اس لیے کہ المغازی ابن اسحاق میرے پاس نہیں ہے، اس کے حوالے سے لکھا ابن حجر رحمہ اللہ نے علی صحابہ میں کہ بنو ختمہ کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الصحابہ پر لکھی گئی کتاب ہے، جو آپ کے آغاز یعنی آپ کی ابھی بھری جوانی میں آپ نے وہ کتاب لکھی ہے، 20 سال کی عمر سے ابھی 20 سال بھی نہیں تھی آپ کی عمر، اس سے پہلے ہی آپ نے اس کتاب کو لکھا تھا الصحابہ سے متعلق، بلکہ اولین یعنی عالم دین ہیں، یعنی علماء اسلام میں جنہوں نے صحابہ پر کتاب لکھی، امام بخاری رحمہ اللہ۔ اس کتاب کے حوالے سے، وہ کتابیں میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا کہ یہ بنو ختمہ کے امام تھے، قاری تھے، ان کی جو ہے مطلب دینی مسائل کو حل، مطلب صاحب علم، یعنی عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہ اپنے علاقے کے امام تھے، اپنے قبیلے کے امام تھے، قاری قرآن تھے عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہ۔ ان کا جڑا جو معروف قصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا اسما یا اسما، عین پر فتح، یہ زیادہ درست ہے، اسما، یعنی جو ہمارے پاس جو نام رکھتے ہیں اسما بنت ابی بکر، وہ نام نہیں ہے، عین سے، عین اور صاد، اسما بنت مروان، یہ خاتون تھی جو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حجو کیا کرتی تھی، مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتی تھی، اور جو اسلام سے متعلق جو غلط باتیں لوگوں میں پھیلاتی تھی، اور جو بدزنی پھیلاتی تھی، اور یہ نابینا تھی، ان کی زوجیت میں تھی، آغاز کی بات تھی، تو یہ سمجھائے بہت کچھ ہوا، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، انہوں نے اس کو یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، حالانکہ جو ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ تو یہ ایک بڑی بات تھی، یعنی اللہ کے رسول کو گالی دینے والی عورت، اللہ کے رسول کو برا بلا کہنے والی عورت، اللہ کے رسول کی شخصیت پر جو حرف اور جو آنچ یعنی آنچ آ رہی تھی اس سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کر رہی تھی لوگوں کے درمیان۔ بہرحال یہ ان کا ایک معروف قصہ ہے۔ جہاں تک مسئلہ ان کے سن وفات کی بات ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا قوی احتمال ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یہ وفات پا گئے، یہ عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے ایک لمبی فہرست ہے، ایک وہ صحابہ جو نابینا ہیں، یا وہ صحابہ جو بعد میں ان کی بینائی متاثر ہو گئی، یا اللہ کے رسول کے بعد ان کی بینائی متاثر ہو گئی۔ بہرحال ایک کتاب ہے جو صلاح الدین خلیل ابن ایبک الصفدی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے، یعنی 8ویں صدی ہجری کے ہیں، 8ویں صدی ہجری کے، کئی کتابیں ہیں ان کی کتابیں، نکت العمیان بنکت العمیان ایک کتاب ہے ان کی، چھوٹا سا رسالہ ہے، میرے پاس PDF تھا بہت پہلے، ابھی نظر نہیں آ رہا لیپ ٹاپ میں نے کس نام سے لکھ رکھا تھا، تو اس میں انہوں نے اصل میں نے اس کو 2-3 مرتبہ پڑھا تھا، ایک میری ضرورت تھی، لیکن ابھی دیکھا کہ وہ شاملہ میں موجود ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ میں نے پوری فہرست جو ہے 2-3 مرتبہ میں نے چیک کیا کہ اس میں کسی خاتون کا بھی نام ہوگا کیا، لیکن مجھے کسی خاتون کا نام نہیں ملا، یعنی صحابیات میں سے کوئی نابینا خاتون بھی تھی، کوئی نابینا صحابیہ تھی، یعنی کافی کھوج کے باوجود بھی مجھے کوئی ایسا نام نہیں ملا۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں نے جو ہے جتنے طرق ہو سکتے ہیں ڈھونڈنے کے، تلاش کرنے کے، اس کے جتنے مزان ہو سکتے ہیں میں نے سب کچھ دیکھے، میری اپنی بساط کے مطابق میں نے کوشش کی، اگر کسی کو یہ ملتے ہیں تو مجھے ضرور فائدہ پہنچائیں، جو ہے میں ان کا ممنون رہوں گا، لیکن مجھے یہ چیز اب تک نہیں ملی کہ جو ہے صحابیات میں سے، یعنی بحیثیت خاتون کوئی نابینا بھی رہی ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تعریف ہے نا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے رسول سے ایمان کے حالت میں ملاقات کیے ہوں، ایمان کے ملاقات کی جب بات آتی ہے تو ظاہر بات ہے صحابی جب کہتے ہیں تو اس میں مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ملاقات کی؟ عیاذاً باللہ کبھی نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورۃ الممتحنہ کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک بمعروف۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یعنی کس صورت کا نام لیا تھا میں نے؟ سورۃ الممتحنہ۔
سورۃ الممتحنہ کی آیت کریمہ آخری سے پہلی والی آیت کریمہ ہے، کبھی طویل آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد ام المومنین عائشہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر القرآن میں سورۃ الممتحنہ کی تفسیر میں ہے، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سے بھی آپ نے بیعت لی، یعنی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فمن اقر بهذا الشرط، یعنی جو بھی یعنی مردوں کی بات ہو گئی، جو بھی خواتین میں سے فمن اقرت بهذا الشرط، جو بھی خاتون اس شرط کو منظور کر لیتی، یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے ولا یعصینک بمعروف، یہ جو آیت کریمہ ہے، جب اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جتنے بھی خواتین اللہ کے رسول سے بیعت کی تو ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے ان کو؟ کہتے تھے قد بایعتک کلاما، یہ لفظ یاد رکھ لیجئے، قد بایعتک کلاما، یعنی میں نے تم سے بیعت کر لی، کیسے؟ مصافحتاً، نہیں کلاما، یعنی میں نے بس آپ سے کہا کہ یہ اور یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کو منظور ہے آپ کو تو یہی ہماری بیعت ہے، یعنی مصافحہ نہیں۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ لا واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط، سبحان اللہ، ید امرأۃ قط فی المبایعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک نبی کسی خاتون کو بیعت کرتے ہوئے کسی خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا آپ نے۔ یہ گھر کی خاتون گواہی دے رہی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، بس آپ یہ کہتے کہ قد بایعتک ذالک، میں نے اس بارے میں آپ سے بیعت کر لی ہے، یعنی کلاماً مصافحتاً نہیں، بس بطور تنبیہ میں نے اس بات کو ذکر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو تعریف ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک یا ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ علی الصحیح، اس تعریف کو آپ لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، اور اس میں ایک ایک نقطہ لے کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کون اس میں آئیں گے، کون اس میں نہیں آئیں گے تو اس کی کیا صورت ہوگی، نہیں آئیں گے تو وہ کس وجہ سے نہیں آئیں گے۔ یہ تفصیل جب ہم بتائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ سے متعلق علماء کی کتنی عظیم خدمات ہیں، اور کتنی عظیم خدمات، کتنی دقیق بحثیں ہیں اس کے اندر، آپ کو اندازہ لگے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا نہیں آئے گا کہ آپ کو ایک پیچیدہ بحث ہو جائے گی۔ بہت ممکن ہے میرے سمجھانے میں اور میرے بتانے میں کہیں خلل ہو سکتا ہے، لیکن یہ مباحث ایسے نہیں ہے کہ بہت مشکل ہیں، آپ دلچسپی لیں گے انشاءاللہ، موفق بنیں گے ہم انشاءاللہ کہ توفیق شامل حال ہوگی تو یہ مباحث سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔